کھچڑی ملتی ہے اس وقت جاتے ہیں کھچڑی لانے کے لیے. کیوں؟ ہمیں صرف پیٹ ہی چاہیے، ہر وقت پیٹ بھرنا ہے. یہ پیٹ جو جہنم کا گڑھا بنا ہوا ہے، آخر اس سے ہم چھٹکارا کیسے لیں گے؟ ہمارے ملک میں بہت ساری برادریوں کے لوگ بستے ہیں، ڈھیر ساری قوم کے لوگ بستے ہیں. آپ دیکھیے نظر اٹھا کے، جن کو لوگ دلت، مہدلت اور پچھڑا نہ جانے کیا کیا نام لوگوں نے دیے. چھوا چھوت کا بھی معاملہ رہا، لیکن کیا کیا ان لوگوں نے؟ انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا، ان کے بچے ڈی ایم بن گئے، کلکٹر بن گئے، آئی ایس بن گئے، آئی پی ایس بن گئے. اور کل کو ان کے باپ کو لوگ نیچے بٹھاتے تھے، پتوں میں کھانا دیتے تھے. جب ان کے بچے آئی ایس بن گئے تو اب لوگ کرسی لے کر کے دوڑ رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کاسٹ کے لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب وہ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ کرسی پر جا چکا ہے. اب اس تعلیم کی عزت ہو رہی ہے، اس کی برادری کی عزت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مستقبل میں باعزت زندگی گزارے، باعزت شہری بن کر رہے، تو اپنے بچوں کو آپ پڑھا لو، جاہل مت رکھو. اگر جاہل رکھو گے تو ہر وقت وہ غلامی ہی کے طوق میں بندھا رہے گا. غلامی کی زندگی، کبھی مالداروں کی غلامی کرے گا، کبھی دفعہ داروں کی غلامی کرے گا، کبھی بڑے لوگوں کی غلامی کرے گا، کبھی کسی کی غلامی کرے گا. بہرحال وہ غلامی ہی غلامی کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اتنا علم حاصل کرنا کہ حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. میرے بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے یہودی قوم کا تذکرہ کیا کہ یہودی مشکل سے پوری دنیا میں 25 سے 30 لاکھ 40 لاکھ ہوں گے اسرائیل میں بستے ہیں. لیکن آج دنیا میں تمام چیزوں پر یہودی قوم کا کنٹرول ہے. عالمی بینک پر، عالمی منڈی پر بڑی بڑی کمپنیاں اس کی ہے، ووڈا فون ہو، ایئرٹیل فون ہو، جتنے بھی ہیں. اور سب سے عمدہ قسم کا سامان، سب سے عمدہ قسم کی چیزیں ان کی کنٹرول میں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا اور ان کے بچے ہر میدان میں کامیاب ہو گئے. اور ہم نے نہیں پڑھایا، ہم اس میدان کی طرف نہیں گئے. ہم کہاں گئے؟ ہم وہی پچھلے ہی زندگی میں آج تک گھوم رہے ہیں کہ کسی طرح سے کیا ہو جائے. قرآن کو ہم نے گھر میں رکھا، اس لیے رکھا کہ بھوت بھاگ جائے، جنات بھاگ جائے، پری بھاگ جائے. اور ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کا سلسلہ جاری نہیں کیا کہ اللہ نے جو قرآن کو نازل کیا ہے اس کتاب میں ہے کیا. 30 پارے پر یہ کتاب مشتمل ہے، تو اس کتاب میں اللہ نے کیا لکھا ہے. دوسری قوموں نے قرآن پر ریسرچ کیا، دوسری قوموں نے قرآن پر تحقیق کی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چاند کو، سورج کو، ستارے کو مسخر کر دیا، یعنی تمہارے لیے، تمہارے تابع بنا دیا. دوسری قوم نے کیا کیا؟ اس پر ریسرچ کر کے تحقیق کی کہ جب سورج، چاند، ستارے کو تابع بنا دیا، اس کا مطلب وہاں تک جا سکتے ہیں، اس کا مطلب کوشش کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو دوسری قوموں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، سیٹلائٹ بنائے اور نہ جانے کیا کیا چیز بنا کر کے چاند تک پہنچ گئے، چاند پر زمینیں خرید لی. اور ہماری قوم کے لوگ آج تک بھوت بھگانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھوت اور پری کیسے بھاگ جائے. اور قرآن میں آج تک وہی تلاش کر رہے ہیں کہ کس آیت سے بھوت بھاگے، کس آیت سے جنات بھاگے. لیکن یہ تحقیق نہیں کیے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے جو آیت نازل کی ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ آیت ہمیں کہاں تک لے جا سکتی ہے. ہماری قوم کو اب تک یہ شعور نہیں آئی. ہماری قوم کو آج تک یہی شعور آئی کہ کس آیت سے کون سے تعویذ بنے گا، کس آیت سے کون سا بھوت بھاگے گا. بتائیے قوم کیسے ترقی کرے گی، کیسے ترقی کرے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا ہر بچہ، ہمارا ہر مسلمان
مرد عورت قرآن کی آیتوں کے ازبر معانی اور مطالب کو یاد کر لیتے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، اللہ کا نازل کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، لیکن پتہ نہیں۔ اگر ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں 500 لوگ رہتے ہیں، بمشکل 1-2 آدمی ہی قرآن کے ترجمے کو جانتے ہیں، 1-2 آدمی ہی قرآن کی تفسیر کو جانتے ہیں۔ 598 لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا۔ کیا بھائی صحیح میں کہہ رہا ہوں؟ کون جانتے ہیں؟ وہ بیچارے جو مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، انہی کو صرف پتہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کیا کیا اس میں ہے، انہی بیچاروں کو معلوم ہے، وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے دیگر لوگ قرآن کریم کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے معنی اور مطلب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دلدل سے نکلو، اس دلدل سے نکلو، قرآن کی تحقیق میں لگو کہ اللہ نے جو نازل کیا 1450 سال پہلے، آج کے غیر قوم اس پر ریسرچ کر کے چاند تک پہنچ گئے، تحقیق کر کے چاند تک پہنچ گئے، ہماری قوم آج تک اسی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں نہ کریں، اسی سوچ میں وہ ابھی گھوم رہے ہیں۔ تو بتائیے آپ لوگ، دل پر ہاتھ رکھ کر کے تعلیم ضروری ہے کہ نہیں؟ تعلیم ضروری ہے۔ اگر یہ بچے، ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے، ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ نکاح ہوتے ہی، رخصتی ہوتے ہی، کہ ہمارے گھر میں ایک پھول سا بچہ پیدا ہو، ہوتی ہے نا بھائی؟ ہر شادی کے جوڑے کی یہی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا کے شکل میں ہو، چاہے وہ لڑکی کے شکل میں ہو۔ جب وہ بچہ ہو گیا تو بڑی خوشی ہوتی، مٹھائیاں بٹتی ہے، عقیقہ کرتے ہیں لوگ، کھسی ذبح کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ جب وہ بچہ 2.5 سال کا ہو گیا، اب وہ چلنے کے لائق ہو گیا، ٹوٹا پھوٹا بولنے کے لائق ہو گیا، ہونا یہ چاہیے تھا باپ کو اور ماں کو کہ آپ 1 گھنٹہ اس بچے کے پاس بیٹھتے، 24 گھنٹہ میں 1 گھنٹہ آپ خالی کر کے بیٹھتے اور بچہ کو گود میں لیتے، پھر اسے بتاتے، بتاؤ بیٹا تمہیں پیدا کس نے کیا؟ وہ بچہ بتاتا نہیں، آپ کہتے کہ بتا، کہو کہ اللہ نے پیدا کیا۔ کھلاتا کون ہے؟ سکھاؤ اس کو کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس چوک چوراہے سے فرصت نہیں، گپ شپ سے فرصت نہیں، لوگوں سے ملنے جلنے سے فرصت نہیں، تو ہم وقت دے کہاں؟ جب وہ بچہ 5 سال کا ہو گیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ انگلی پکڑ کر اسے مکتب میں بٹھاتے، 1 بار نہیں 10 بار جاتے اور مکتب میں حافظ جی کو کہتے، پیار سے محبت سے میرے بچے کو پڑھائیے، جو بھی خرچ ہوگا میں دل کھول کر کے دوں گا۔ اولاد آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو جائے آپ اسے چھوڑ دیں، وہ ننگا گھومے اور گالم گلوچ کرے، جس کو چاہے جو کہے، نہ جسم پر کپڑا ہو، نہ استر ڈھکا ہوا ہو اور نہ ہی سطر ڈھکا ہوا ہو، آپ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں کہ گلی ڈنڈا کھیلے، گالم گلوچ کرے؟ نہیں، آپ کو اللہ نے اولاد دی اس لیے تاکہ اس اولاد کو سنواریں، بنائیں اور بنا کر کے اس کو انسان بنا دیں۔ اگر آج اپنی اولاد کو آپ انسان نہیں بناتے ہیں، کل کو میدان حشر میں اللہ پوچھے گا آپ سے کہ تمہیں میں نے اولاد دی تھی لڑکا کی شکل میں یا لڑکی کی شکل میں، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے قیامت کے دن تمہارے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جو لوگ تمہارے نگرانی میں رہتے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کیا کہیں گے؟ ہمارے بچے پیدا ہوئے تھے، ہم نے یوں ہی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ نہیں بچ سکیں گے۔ یا اللہ میں غریب تھا، یا اللہ میں جاہل تھا، میں جانتا نہیں تھا، میرے گھر میں کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ نہیں، اللہ یہ نہیں سنے گا، اللہ یہ سنے گا کہ جو کچھ ہم نے دیا تھا اس کو خرچ کر کے تم نے اپنی اولاد کو کیا کرایا۔ کوئی دلیل نہیں چلے گی، کوئی بات وہاں نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے آپ کے گھر میں جو اولاد ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آج سے عزم کر لو مدار گھاٹ کے لوگوں
اگر زندہ قوم بن کے رہنا چاہتے ہو، زندہ بن کے رہنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو قلم پکڑاؤ، اپنے بچوں کو کتاب کا بستہ پکڑاؤ، چھوڑ دو زیادہ کھانے کو، چھوڑ دو زیادہ پہننے کو، چھوڑ دو فیشن کو۔ آپ غریب ہو، غربت میں رہو، لیکن غریبی کی حالت میں اپنے بچہ کو پڑھا کر کے اس قابل بنا دو کہ دنیا میں اگر جیے گا تو وہ عزت کی زندگی جیے گا، ذلت کی زندگی نہیں جیے گا۔ اور اگر آپ کے بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن گئے تو باپ کا نام ہوگا کہ نہیں، خاندان کا نام ہوگا کہ نہیں، گاؤں کا نام ہوگا کہ نہیں۔ گاؤں میں کوئی عالم دین بڑا بن جاتا ہے، سارے لوگ اس کے منتظر رہتے ہیں، بھئی فلاں عالم صاحب آ رہے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں اور بہت شاندار تقریر کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں، تعریف تصریف بھی کرتے ہیں، لوگ بہت چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ارے اس کے باپ نے اسے پڑھایا لکھایا تو آج صرف اس کا نام نہیں ہو رہا ہے، اس کے ماں باپ کے بھی نام ہو رہے ہیں، اس کے خاندان کے بھی نام ہو رہے ہیں۔ جب اس کا بچہ کسی کرسی پر اسٹیج پر بیٹھ کر کے تقریر کرتا ہے، ہر سننے والا کا دل چاہتا ہے کاش میرا بچہ بھی اس طرح بنتا تو کرسی کا مالک ہو جاتا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی اس کرسی کا مالک بن جائے، آپ کا بچہ بھی خطیب بن جائے، آپ کا بچہ بھی اس لائق بن جائے کہ دنیا میں تہلکہ مچا دے، انقلاب مچا دے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آج سے مدار گھاٹ کے لوگوں ارادہ کر لو، عزم کر لو، کھائیں گے کم پہنیں گے لیکن اپنے بچے کو ضرور پڑھائیں گے۔ مکتب میں ہم بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، مکتب کے حافظ جی کی تنخواہ معاوضہ کہہ لیجئے، فیس کہہ لیجئے 100 روپے، 150 روپے، بہت ہو گیا 200 روپے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ حافظ جی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، بچے کو بھیجا جاؤ پیسے لے کے آؤ، پیسے اچھا اگلا مہینہ دے دیں گے، پھر بھیجا اچھا اگلا مہینہ دے دیں گے، پھر بھیجا اگلا مہینہ دے دیں گے، 4 مہینے گزر گئے۔ باپ نے آ کر کے حافظ جی سے کہا